بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو زکوٰۃ، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے زکوٰۃ کے احکام، اور اس گفتگو میں ذکر کیا جائے گا ان چیزوں کا کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو پہلے مرحلے میں اس موضوع کی جانب توجہ دلائی جائے کہ نماز اور روزہ وہ عبادتیں ہیں جو جسم کے ذریعے سے انجام دی جاتی ہیں، اور ان جسمانی عبادت کے مقابلے میں ہے مال سے عبادت۔ لہذا سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے توجہ دلائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو مومنین کی شرائط میں سے جو پہلی شرط یا خصوصیات میں جو پہلی خصوصیت بیان ہوئی وہ یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر عمل کے اعتبار سے جس چیز کا ذکر ہوا وہ ہے یقیمون الصلاۃ، کہ ہم نے توجہ دلائی کہ نماز جسم کے ذریعے سے انجام دی جانے والی عبادت ہے، اور پھر اس کے بعد ذکر ہوا ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں۔ انفاق کا دائرہ وسیع ہے، جو بھی مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دیا جائے، چاہے وہ اپنے ماں باپ کو دیا جائے، چاہے وہ اسی پڑوسی کو دیا جائے، چاہے وہ نفقہ واجب ہو بچوں کا اور بیوی کا، اور چاہے وہ نفقہ واجب ہو یعنی واجب خرچ ہو حتیٰ جانوروں کا، تو اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دیا جائے وہ سب کچھ انفاق کے دائرے میں آ جائے گا، اور اسی انفاق میں زکوٰۃ بھی آئے گی، اور اسی انفاق میں خمس بھی ہوگا، اور اسی زکوٰۃ میں فطرہ بھی ہے، اور اسی زکوٰۃ میں صدقہ مستحبی بھی ہے۔ اور اگر کسی نے نذر مانی ہو یا قسم کھائی ہو یا عہد کیا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مال کے متعلق، تو وہ بھی اسی انفاق میں آئے گا، گو کہ وہ واجب ہو جائے گا لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال میں وہ شامل ہو جائے گا۔ تو انفاق کا دائرہ وسیع ہے، اور اسی انفاق میں سے ایک خمس ہے، اسی انفاق میں سے زکوٰۃ ہے، اسی انفاق میں سے صدقات، اور اسی انفاق میں ہے زکوٰۃ فطرہ۔ تو جو مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دیا جاتا ہے تو مختلف اموال پہ سے، مختلف چیزوں پہ سے، مختلف شرائط کے ساتھ مختلف مقدار میں کچھ مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دیا جاتا ہے، اور اس کے خرچے بھی مختلف ہیں۔ کچھ مسائل ہم نے خمس میں بیان کیے، کچھ مسائل اب انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو زکوٰۃ کے موضوع میں بیان ہوں گے۔ اسی طریقے سے صدقے کے مصارف الگ ہیں، یعنی صدقے کو جہاں پر خرچ کیا جائے وہ الگ ہے۔ اب جیسے خمس کے لیے شرط ہے کہ جس کو دیا جائے وہ مسلمان ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، زکوٰۃ کے لیے بھی شرط یہی ہے۔ بس اگر سوال ہو کہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے غیر مسلم کو تو جواب ملے گا نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر وہ غیر مسلم مسلمانوں کو سپورٹ کرے یا مسلمانوں کی سرحدوں کا دفاع کرے یا اس زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کا دل نرم ہو جائے اسلام کے لیے، تو ایسی صورت میں دی جا سکتی ہے۔ وہ گفتگو آئے گی مؤلفۃ القلوب کے ضمن میں۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام کچھ اموال مسلمانوں سے لیتا ہے، اور لینے کے بعد خاص جگہوں پر خاص شرائط کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ خمس کی شرائط الگ، مصرف الگ، زکوٰۃ کی شرائط الگ، مصرف الگ۔ کچھ چیزوں میں سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اب جب گفتگو آتی ہے زکوٰۃ کے بارے میں تو بعض دفعہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ زکوٰۃ اور خمس
دونوں ہی کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن خمس کا ذکر ایک مرتبہ ہے اور زکوٰۃ کا ذکر کئی دفعہ ہے، تو کہا جائے گا زکوٰۃ کا ذکر در حقیقت جرنل معنی میں ہے، یعنی مال دیا جائے۔ اس میں سے ایک خاص مورد بیان ہوا خمس کا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ تو یہاں پر در حقیقت خمس بھی زکوٰۃ ہے، لیکن خمس یعنی 1/5 ایک حد بیان ہوئی ہے کہ اس مقدار میں نکالا جائے گا۔ جس طرح سے غلے پر سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اگر وہ غلہ کاشت ہوا ہو نہری پانی سے یا بارش کے پانی سے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے 1/10 یعنی 1/10، اور اسے کہا جاتا ہے عشر۔ تو عشر بھی زکوٰۃ ہے اور خمس بھی در حقیقت زکوٰۃ ہے، لیکن زکوٰۃ کے دو معنی ہیں، ایک زکوٰۃ کے معنی ہیں اللہ کی راہ میں مال دینا، اور ایک زکوٰۃ کے خاص معنی ہیں یعنی 9 چیزوں پر سے زکوٰۃ نکالنا۔ بس 9 چیزیں ایسی ہیں جن پہ زکوٰۃ نکالی جائے گی، جن میں سے پہلے مرحلے میں جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے سونا اور چاندی۔ سونے اور چاندی کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ سونے چاندی کے زیورات پہ سے زکوٰۃ نہیں ہے، سونے چاندی کے برتنوں پہ سے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر سونے اور چاندی کے سکے رائج ہوں تو سکے دار سونے اور سکے دار چاندی پر سے زکوٰۃ ہے۔ لہٰذا ہمارے مذہب میں اور مکتب حقہ اہل بیت علیہم السلام میں کرنسی پر سے زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ خمس ہے۔ کرنسی کی زکوٰۃ کا مسئلہ ضیاء الحق کے دور میں بہت زور و شور سے اٹھا کہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس ضیاء کے خلاف قیام فرمایا، ایک تحریک کی قیادت فرمائی، اور اس وقت وہ تحریک وجود میں آئی، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نام سے۔ اور جو پہلا کام تھا وہ یہ تھا کہ ضیاء کو زبردستی شیعوں کے مال میں سے زکوٰۃ لینے سے روکا جائے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح کی جائے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن کرنسی پہ سے زکوٰۃ نہیں دیتے بلکہ خمس دیتے ہیں۔ اگر برادران اہل سنت 1/40 زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم 1/40 نہیں بلکہ 1/5 خمس دیتے ہیں کرنسی پہ سے۔ اگر کوئی یہ تصور کرے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے اور زکوٰۃ سے بھاگ رہے ہیں، تو کوئی بھی دنیا میں سے ایسا نہیں ہے جو 40ویں حصے کی زکوٰۃ سے بھاگنے کے لیے 5واں حصہ اس کا خمس کے طور پہ دے دے۔ تو پہلا مرحلہ یہ کہ ہمارے کرنسی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور دوسرا مرحلہ یہ کہ اگر زکوٰۃ کرنسی پہ ہوتی تو بھی اس کی شرائط ہیں، جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ 1 سال اس پر سے گزر گیا ہو۔ ضیاء کو کیا معلوم کہ اس وقت اکاؤنٹ پر سے جو اکاؤنٹ میں پیسہ ہے اس پر سے 1 سال گزرا ہے یا نہیں گزرا، ایک موضوع۔ اور اگر معلوم کر بھی لیا جائے تو ہمارے ہاں کرنسی پہ سے زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ خمس ہے۔ دوسرا موضوع کہ ہم اگر زکوٰۃ ہوتی بھی کرنسی پر تو بھی احتجاج کرتے اور ظالم قسم کے بادشاہ کے ہاتھ میں نہ جانے دیتے، کیونکہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے نیت کے ذریعے سے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے برادران اہل سنت پاکستان میں زکوٰۃ کٹوا رہے ہیں وہ زکوٰۃ بھی ان کی ضائع ہو رہی ہے، کیونکہ وہ نیت تو کر ہی نہیں پاتے۔ نیت ہوگی تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ پھر یہ کہ زکوٰۃ کے خاص مصارف ہیں، خاص خرچے ہیں، وہاں پر زکوٰۃ ہوگی۔ جب خود اپنے قوم اور قبیلے میں اور خاندان میں اور رشتہ داروں میں اور بہن بھائیوں میں محتاج ہوں، مفلس ہوں، تو کیوں ہم گورنمنٹ کو اور خصوصاً ضیاء جیسی گورنمنٹ کو یا اس کے بعد والی کسی گورنمنٹ کو کہ جو خرچے کریں عیاشیوں پہ اور فحاشیوں پہ ان کو زکوٰۃ دیں؟ تو یہ بات کلیئر ہو جائے، اور مومنین بھی اس جانب توجہ رکھیں کہ بعض دفعہ جب ڈکلیریشن فارم لگایا جاتا ہے بعض بینکوں میں یا بعض اگر ڈسکشن کیا جاتا ہے تو اس قسم کے جملے کہے جاتے ہیں کہ شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ جملہ بالکل غلط ہے، شیعہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا،
صحیح جملہ یہ ہے کہ ہم فاسق اور فاجر اور ظالم حاکموں کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ہاں اگر مجبوری ہو جائے کسی ظالم حاکم کو زکوٰۃ دینا ہی پڑے تاکہ وہ کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا مسلمان کی جان بچانے کے لیے ایک فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی یا کافر حاکم کو ہم نے زکوٰۃ دی ہے، لیکن مصرف کون ہے؟ مصرف اس کا مسلمان ہے، اس کی جان بچانے کے لیے اس ظالم کو ہم نے دی ہے، وہ بالکل الگ موضوع ہے۔ تو جب بھی کہا جائے کہ شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے کہ بالکل غلط جملہ ہے۔ ہاں ہم کرنسی پر سے زکوٰۃ نہیں بلکہ خمس دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے، اور بعض مراجع فرماتے ہیں کہ 10ویں چیز مال التجارت یعنی تجارت کے سرمایہ پر بھی بنا بر احتیاط نکالی جائے، لیکن اکثر مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ 9 چیزوں پر واجب ہے، اور 10ویں چیز یعنی کاروبار کے جو اصل سرمایہ پر سے زکوٰۃ نکالی جائے، اور یہ زکوٰۃ نکالنا مستحب عمل ہے۔ بعض اور چیزیں ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ نکالنا مستحب ہے، مثال کے طور پہ اگر ان غلوں کا جن کا ذکر زکوٰۃ میں ہوگا، ان کے علاوہ اگر کسی کی کاشت ہے سبزی کی یا گنے کی یا چاول کی، تو مستحب ہے کہ وہ بھی زکوٰۃ دے۔ اسی طرح سے زیور کی زکوٰۃ اس صورت میں ہے کہ کوئی اگر پہننے کے لیے مانگے تو اس کو پہننے کے لیے دے دی جائے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے کچھ اپنی جائیداد میں اضافہ کیا ہے باغ وغیرہ یا ملکیت میں، تو مستحب ہے کہ اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے پاس گھوڑی ہے تو اس پہ سے زکوٰۃ نکالے، یہ بھی کام مستحب ہے۔ لیکن ہماری گفتگو اس وقت واجبات پر ہے کہ کتنی چیزوں پہ سے زکوٰۃ نکالنا مستحب ہے۔ تو پہلے مرحلے میں سونا اور چاندی، لیکن کون سے سونا چاندی؟ جو سکے دار ہوں، یعنی درہم اور دینار کی صورت میں، چاہے وہ کسی ملک کے بھی درہم اور دینار ہو، لیکن اس وقت چونکہ درہم اور دینار اور سونے کی صورت میں کام نہیں ہوتا، لہٰذا اس وقت سونے اور چاندی کی زکوٰۃ موجود نہیں ہے۔ بالکل ویسے ہی جس طرح سے روزہ باطل کرنے کا یا روزہ نہ رکھنے کے کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور اس وقت کیونکہ غلام نہیں ہے تو یہ ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، اسی طرح سے سونے چاندی کی زکوٰۃ بھی اس وقت موجود نہیں ہے۔ تیسری چیز جس پہ زکوٰۃ لازم ہے وہ ہے اونٹ، چوتھی چیز گائے، پانچویں چیز بھیڑ یا بکریاں، اور گائے کے ساتھ ہی شامل ہو جائیں گی بھینسیں بھی۔ 4 چیزیں ہیں کہ جنہیں کہا جاتا ہے غلات اربعہ، یعنی 4 قسم کے غلے، گندم، جو، کشمش اور کھجور، یہ کل چیزیں ہو گئیں 9۔ اور 10ویں چیز کہ جس پر سے زکوٰۃ مستحب ہے، اور بعض مراجع الزام فرماتے ہیں کہ بنا بر احتیاط اس پہ زکوٰۃ نکالی جائے، وہ ہے مال التجارت، یعنی تجارت کا جو مال ہے اس پہ سے زکوٰۃ نکالی جائے۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو زکوٰۃ کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں کہ جن پر سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔